الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، میرے بھائی دوستو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پاس رائے کے برابر بھی تکبر کبر ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، کتنی وعید ہے بڑی، جس کے پاس میں رائے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اور جو کچھ انسان کو اللہ نے دیا اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان بعض وقت میں جسم سے تھوڑا طاقتور ہوتا ہے، تھوڑا تندرست رہتا ہے، اور جو مقدر میں اختال شانہ من والوں نے اسے مال دیا، وہ تھوڑا مال کا مالک ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو ایک بڑا تکبر والا، بڑا کبر والا سمجھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں، تو میرے بھائیو، اللہ کے جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ تو اس وعید کے اندر آدمی آ گیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہمیشہ آدمی تواضع کے ساتھ میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ دنیا سے تو آدمی کا تعلق ختم ہو جائے گا میرے بھائی دوستو، آخرت سے آدمی کا تعلق روزانہ جڑتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آدمی ہر زندگی کے مرحلے میں سوچنا چاہیے، جو آدمی تکبر کر رہا مال پہ، جو آدمی تکبر کر رہا اپنی صحت پر، جو آدمی تکبر کر رہا اپنی اولاد پر، جو آدمی حسد کر رہا اپنی آپ پر، اپنی تجارت پر، یہ تجارت بھی ختم ہونے والی، اولاد بھی ختم ہونے والی، مال بھی ختم ہونے والی، اس کی صحت بھی ختم ہونے والی، رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کو تواضع پسند ہے۔ جیسے کہ دیکھو چمٹی نے کیسے تواضع کا مظاہرہ کیا، اللہ نے ایک سورہ اس کے نام سے مکمل اتار دیا۔ میرے بھائی دوستو، آدمی ہر قدم پر اپنی زندگی کے مرحلے کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کے مرحلے میں کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کہیں نبی کا طریقہ تو نہیں چھوٹ رہا، کہیں میں اس وعید کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں جس وعید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ آدمی تکبر کی وعید سے، کبر کی وعید پر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے وہاں پر دو چیز ہے، جنت یا جہنم۔ پھر جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر جہنم سے کون بچائے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا، لوگوں سے بہتر سمجھنے لگے گا کہ سب سے اچھا میں، سب سے بڑا میں، میرے پاس میں بہترین سواری ہے، میرے پاس میں بہترین مکان ہے، میرے پاس میں سب سے اچھی تجارت ہے، میرے پاس میں اچھے لوگوں کا، بڑے بڑے آدمیوں کا بیٹھنا اٹھنا ہے۔ یہ سوچ رہا آدمی تو اس بات پر تکبر کر رہا۔ تو میرے بھائی دوستو، کہ اٹھا کر دیکھ لے بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے ملک مال رکھنے والوں کو آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے۔ جیسے قارون کو اللہ نے کتنا بڑا خزانہ دیا تھا، 300 اونٹوں پر غالباً، کتنے اونٹوں پر خالی اس کے خزانے کی چابیاں جاتے تھے، چابیاں لکھ جایا جاتے تھے، کتنے خدام تھے اس کی چابیاں سنبھالنے والے خزانے کے، لیکن نہ اس کو خزانہ کام میں آیا، نہ اس کا جو اس نے
کہا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے کمایا، نہ وہ بول کام میں آئی۔ جو لوگ اس پر رش کرتے تھے، کاش قارون جیسا ہماری بھی زندگی بسر ہوتی، قارون جیسی ہم بھی ہوتی۔ جب لوگوں نے اس بات کے انجام کو دیکھا کہ خزانے کے ساتھ میں اختالہ شاہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، پھر لوگوں نے اس سے عبرت پکڑی۔ تو یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہے، رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے آدمی ہمیشہ کہ یہ سوچے کہ بھئی جو مال دیا، جو تجارت دی، جو لوگوں کے اندر وعاد دیا، جو لوگوں کے اندر عزت دی، جو لوگوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو میرا بہترین مقام عطا فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر میں تکبر کس بات کا کروں؟ اگر آدمی دنیا کے اندر رہ کر تکبر کرا تو دنیا کے اندر دیکھو کتنی مصیبتیں ہیں آدمی کے پیچھے لگی ہوئی رہتی۔ سب سے بڑی مصیبت اس کی بیماری۔ اگر کوئی بیماری جو ہمیشہ کی بیماری اللہ نہ کرے اس کے اوپر مسلط ہو جائے، وہ ایسی بیماری، شوگر کی بیماری، ایسی وفادار بیماری، بی پی کی بیماری، ایسی وفادار بیماری آدمی کا موت تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ موت کے ساتھ بھی وہ چیزیں ختم ہوتی۔ اللہ اسے ہماری حفاظت فرما دے۔ اگر آدمی اس بات کا تکبر کرے میں صحت مند ہوں تو اللہ اس کے پیچھے بیماری لگا دے، تو پھر صحت کہاں ہے؟ صحت ختم ہو گئی اس کی۔ آدمی مال پر اپنا تکبر کر رہا، اللہ اس کا زوال لا لے، اس کا مال ختم کر دے، تو کہاں پر گیا تکبر اس کا؟ کہاں پر گیا مال؟ جس مال کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا تھا، اپنے آپ کے اندر کبر محسوس کر رہا تھا، کہاں پر یہ چیزیں ختم ہو گئی؟ یہ سب نعمتیں اللہ نے دنیا کے اندر دی۔ دنیا کے اندر رہ کر ان نعمتوں سے مختصر سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کیسے کرے گا آدمی؟ اللہ نے مال عطا فرمایا، حلال کی کمائی سے مال کمایا، مال کمایا تو لوگوں میں خرچ کرے، صدقہ کرے، لوگوں کے اندر خیر خیرات کرے۔ لوگوں کے اندر صدقہ کرنے سے بلاؤں کو ٹالتا آدمی کے۔ اس طریقے سے آدمی، اور فرمایا جس کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ رائے کے برابر ایمان کب بچے گا آدمی کا؟ آدمی دین پر محنت کرے گا، ذرہ برابر بھی ایمان پر، آدمی ایمان پر محنت کرے گا، ایک اللہ کے ہونے کو آدمی سوچے گا۔ قوم میں آدمی دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا، آسمان کو دیکھے گا، دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ پیدا کیا، یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، اللہ نے کسی چیز کو بغیر فائدے کے پیدا نہیں کیا۔ اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پہ، نبی کے طریقوں پر لائے، اور آدمی دیکھے کہ کہیں میں تکبر کر کر، حسد کر کر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کی وحی سنائی اس میں داخل تو نہیں ہو رہا۔ تو آدمی تکبر سے بچے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ دنیا میں جب آدمی تکبر کرتا، حسد کرتا، زمین پر اکڑ کر چلتا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس سے آدمی بچتا رہے۔ اکڑ کر چلنا، ہر ایک کو گریوی نظر سے دیکھنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی نگاہوں میں کون کیا مقام رکھتا یہ اللہ جانتا ہے، کون کتنا بڑا مقام رکھتا یہ اللہ جانتا ہے۔ مال کا مل جانا یہ مقدر کی بات ہے، کسی کو مال کا کم ملنا یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو دو چیزیں ناپسند ہیں، لیکن انسان کے لیے سب سے زیادہ بہتر وہ چیز ہے۔ فرمایا ایک وہ چیز کہ انسان کم مال کو پسند نہیں کرتا، اس کے حساب کتاب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی موت کو پسند نہیں کرتا، موت اس کے لیے ہر فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے دنیا کی۔ کتنی بڑی بات کہ دو چیزوں کو ناگوار اب کرتا آدمی، ناپسند کرتا، لیکن اس کے لیے دو چیزیں اللہ نے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں فائدہ مند بنائی۔ اللہ کے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لی، سادگی کی زندگی تھی۔ مال بھی آیا تو زندگی سادگی سے گزارے، ملک مال بھی ٹھوکروں میں آ گیا تو زندگی سادگی سے گزارے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لی، خلیفہ، وقت خلیفہ، پوری دنیا کے اندر دبدبا آپ کا۔ جب ایران کے گورنر کو گرفتار کر کے لایا گیا حضرت عمر کی خدمت میں، تو اس نے جو سوچا کہ یہ اتنا بڑے خلیفہ، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا دبدبا، دنیا کے اندر ان کے آگے کتنی فوج ہوگی، ان کے آگے کتنی لوگ پھرتے ہوں گے، یہ ذہن میں چل رہا اس کے۔ جب ان کے پاس میں لایا گیا تو دیکھا مدینہ منورہ کی صحن میں لیٹے ہوئے ہے
کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی آمنے سامنے نہیں ان کے، ایک سادگی سے لیٹے ہوئے اتنے بڑے بادشاہ دنیا کا۔ اللہ کے نبی نے جس کو فرمایا میرے بعد میں اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا وہ عمر نبی ہوتے، جو پوری دنیا کے اندر بلبلا، جو مسجد اقصی، مسجد بیت المقدس، جو حضرت عمر ان کے ہاتھ میں بغیر لڑائی کی چابی دے دی گئی، اتنا بڑا طاقتور آدمی، اتنا بڑا بادشاہ، کیسی سادگی سے اپنی زندگی گزارا، نہ کوئی تکبر کا نام، نہ کوئی حسد کا نام۔ یہ تھی صحابہ کی شان، یہ تھی صحابہ کی سیرت، اللہ سے ڈرنے والی، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پہ لگانے والے، نبی کے طریقوں پہ لگانے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شان قرآن میں اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ ساتھی تھی۔ ابو بکر ان کو اٹھا کر دیکھ لے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں بھی ابو بکر ساتھی ہے میرے، اور حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھی ہوں گے، آخرت میں بھی میرے ساتھی ہوں گے ابو بکر، اتنا بڑا مقام۔ اور فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی ابو بکر ہم میں سے داخل ہو، ابو بکر ہم میں سے داخل ہو۔ اتنا بڑا مقام رکھنے والے خلیفہ اول، سب سے پہلے خلیفہ ایمان والوں کے، مومنوں کے بننے والے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لشکر روانہ کر رہے ہیں، آپ خود پیدل چل کر ان کو اونٹ پہ بٹھا کر ان کو روانہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی سادگی تھی! اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اسامہ اگر تم اجازت دے دے تو میں عمر کو مدینے میں روک لوں۔ یہ سادگی تھی صحابہ کی، ذرہ برابر بھی تکبر نہیں، ذرہ برابر بھی حسد نہیں ان لوگوں کے اندر، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے حکموں پر چلنا، نبی کے طریقوں پر چلنا، ایک ایک چیز ان کے اندر بسی ہوئی تھی، ایک ایک چیز کا عمل کر کر بتائے۔ کتنی بڑی بات! حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے، جس مجمع میں بھی جاتے اس مجمع کو ختم کرتے اور اس مجمع میں فتح کر لے کر آتے۔ ان کے اندر کیسی سادگی تھی! جب حضرت عمر خلیفہ بن کر اپنا خطوط روانہ کرے، خط روانہ کرے کہ اے خالد تمہیں گورنری سے معطل کیا جا رہا، گورنری سے برخاست کیا جا رہا،